السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق الانسان ضعیفا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء. محترم و معزز علماء کرام و معلمات، اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی اور دینی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب فرمائے اور جن مقاصد کے خاطر ہم سب یہاں اکٹھا ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مختصر سا وقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کس انداز سے کیا کرتے تھے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی. برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے بنیادی طور پر انسان کو کمزور پیدا کیا. یعنی انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے کمال تک پہنچ بھی سکتا ہے تو ہزاروں کوتاہیوں کا مالک بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جتنے وہاں پر موجود تھے سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں سب سے پہلے سوال اٹھایا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو نے جس طریقے سے آدم کو پیدا کیا ہے اس سے میں افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ کوئی انسان اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے اور ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے دنیا میں کوتاہی جس نے کی بطور انسان وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام. ان کی سزا بھی انہیں ملی، جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں اتار دیا گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، کہ جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں سب خطا کار، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتے، غلطی کرنے کے بعد حق کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور اگر کوئی حق کی بات کو انکار کر دے تو آپ جانتے ہیں کہ اسے شریعت نے متکبر کہا ہے کہ اگر آپ حق کی بات کا انکار کریں تو وہ شخص متکبر ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ غلطی کرنا یہ انسانوں کی خصوصیت میں ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ انسان ہو یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ تم غلطیاں کرتے ہو، اگر تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا جو غلطیاں بھی کرے گی اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرے گی. اب جہاں تک یہ غلطی کا تصور ہے جسے عربی کے اندر الخطأ کہا جاتا ہے، اسلام نے اس غلطی کے تصور کو بڑے وسیع مفہوم میں بیان کیا. غلطی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان چھوٹی موٹی بھول چوک کر دے، غلطی بسا اوقات اتنا بڑا گناہ بھی ہو سکتی ہے جس کا تصور قرآن نے بڑے پیارے انداز سے پیش کیا. اب دیکھیے غلطی کا تصور قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. قرآن کہتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے. یعنی اگر قتل جیسا عظیم جرم بھی ہو جائے تو یہ غلطی اس پر بھی ہو سکتی ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی غلطی کے تصور کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اگر کوئی اپنے اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل کر دیتا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ بھی بڑی غلطی ہے. تو آپ تصور کریں کہ بہت سارے لوگ جب غلطی کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو غلطی کا مطلب صغائر ہی کو غلطی سمجھتے ہیں.
اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اسے غلطی سے تصور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ نے قتل جیسے عظیم جرم کو غلطی کے اندر شامل کیا ہے، اور اسی طرح اپنے اولاد کے قتل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خطأ کبیرہ شمار کیا ہے۔ اگر اس مفہوم کو سمجھیں کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی انسان سے غلطی سے ہو جاتے ہیں تو انسان حکم لگانے میں جلدی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ایک عجیب سا ماحول دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے تو اس پر فوراً، جیسے کبھی ذکر کیا گیا، تکفیری فتوے یا یہ کہے تکفیری مزاج بنانا۔ ضروری کہ انسان کے الفاظ تکفیری ہو، انسان کا مزاج بھی تکفیری ہو سکتا ہے، انسان کے مزاج کے اندر بھی تکفیری مزاج ہو سکتا ہے۔ بات حق ہوتی ہے لیکن مزاج کے اندر اس طرح کی تندی ہوتی ہے جو بسا اوقات اصلاح سے زیادہ زمین پہ فساد مچاتی ہے۔ برادر اسلام، کیا اس موضوع کی ہمیں ضرورت ہے؟ یہ جو غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، کیا اس کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بات ہم دین اسلام کی کرتے ہیں تو دین اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں الدین النصیحہ، پورے دین کا نام ہی نصیحت ہے۔ جس نے نصیحت کرنا چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، یا جس نے نصیحت کے طریقے کو چھوڑ دیا اس نے کیا کیا؟ دین کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا۔ داعی، مبلغ، معلم کہلانا کافی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غلطیوں کی اصلاح میں اپنانا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ آخرکار غلطیوں کی اصلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، امتثالا لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم غلطیوں کی اصلاح ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا تو یہ آپ کی اتباع ہے، اور نبی کی اتباع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شامل کیا جائے۔ اگر ایک معلم، ایک مدرس، ایک داعی اپنے انداز سے دعوت تو کرتا ہے مگر اسلوب اپنا ہے، تند مزاجی اس کی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ فرما برداری دعوت کو پہنچا کے کرتا ہے اور نافرمانی آپ کے اسلوب کو چھوڑ کے کرتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب کے تعلق سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہے تو صرف اس لیے کہا ہے کہ اس فریضے کو انجام دیں گے، اس فریضے کو انجام دیں گے، لوگوں کو اچھی چیز کا حکم دیں گے، بری چیز سے منع کریں گے، لیکن طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس کام کے بغیر کوئی واجب مکمل نہیں ہو سکتا تو وہ بھی واجب ہے۔ آپ کو دعوت کا کام کرنا واجب ہے مگر طریقہ آپ نبی کا نہیں اختیار کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دعوت کے میدان میں بھی کوتا ہیں۔ آپ نے دعوت کر کے زمین و آسمان کو بھر دیا مگر طریقہ نبی کا چھوڑا تو وہ دعوت وہاں پر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ دعوت کے اندر ضروری ہے کہ انسان غلطیوں کو جانے کہ معاشرے کے اندر کیا غلطیاں ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، کیا لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرنا، لوگوں کے الفاظ پر غور کرنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، کیا یہ علماء کے لیے ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ عالم پتا کرے کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ جی ہاں، وہ عالم جو لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے لوگوں کے تصرفات کے تعلق سے علم رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کیا کرتے، اللہ کے نبی غور کیا کرتے، یہ کون اٹھ رہا ہے تو کیسے اٹھ رہا ہے۔ یہ بات عام حالت میں نہیں، نماز کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ یہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی پیچھے والوں کو دیکھا کرتے تو اللہ کے نبی نماز کی حالت میں لوگوں کا تنبیہ کیا کرتے کہ میں اپنے چہرے کو تو سیدھا رکھتا ہوں مگر نماز کی حالت میں پیچھے سے تم پنے کے بانی کرتا ہوں۔ یہ ایک مربی کا طریقہ ہے، یہ مربی کا اسلوب ہے۔ اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے اور کہے کہ آپ لوگوں کے تصرفات، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے پر کیوں غور کرتے ہیں، کیوں حکم لگاتے ہیں، تو کہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت میں ایسا کرتے ہیں، ہم کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ جان لیں کہ یہ غلطی کا جو اصلاح کا طریقہ ہے یہ ایک فطری طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو نبی کے ساتھ اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو صحابہ کے ساتھ اپنایا اور صحابہ نے امت کے ساتھ اپنایا، تو لہذا علماء اکرام اسی طریقے کو عوام الناس کے ساتھ اپنائیں۔ اگر قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی اصلاح کی، آیتیں بڑی معروف ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، بس میں مثالیں دے کر آگے بڑھوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر آپ کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عبس وتولى، کہ اس شخص نے اپنے منہ کو چڑھایا، اپنے چہرے کو پھیرا کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا۔
سارا قصہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو, اس فعل کو بطور انکار پیش کیا کہ آپ نے جو کیا یہ صحیح نہیں کیا. ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض, یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ زمین کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں جو اللہ اس کے رسول کو نقصان پہنچانا چاہیں اور آپ ان کے خون کو بہائے بغیر ایسے ہی معاف کر دیں. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. بدر کے وقت قیدی آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. دو مشورے آئے, ایک حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے, دوسرا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے معاف کرنا پسند کیا, جزیہ لینا پسند کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع الغرامہ لے کر ان کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلطی پر تنبیہ کی. اور یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ بھی استعمال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غلطیاں ہو جاتی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اصلاح فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے ساتوں آسمان سے صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت میں کچھ ایسے ہیں کہ یہ جیسے ہی تجارت کو دیکھ لیتے ہیں, کھیل تماشے کو دیکھ لیتے ہیں, تو یہ آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ کی غلطی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا. برادر اسلام, آخر اس غلطی کی اصلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام لوگ ایک کیفیت کے نہیں ہوتے, تمام لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے. معاشرے کے اندر اگر آپ کو نوجوان ملیں گے جن کے پاس جوش و جذبہ ہے, تو ان کے اصلاح کے لیے وہی طریقہ اپنایا جائے جو ان کے جوش و جذبے کے موافق ہو. اگر کسی آگ کے ساتھ دوسری آگ کو لا کر اکٹھا کر دیا جائے تو آگ بڑھے گی نہ کہ آگ بجھے گی. اس لیے نوجوانوں کے ساتھ تند مزاجی کرنا یا ان کی اصلاح میں جلد بازی کرنا, یہ اصلاح سے زیادہ فساد مچاتا ہے. خواتین کی بات نہیں, خواتین کے درمیان جب اصلاح کی بات کی جائے تو آپ کو نرم و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے, ایک پیار والا لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے رفقا بالقواریر, یہ عورتیں جو شیشے کا مزاج رکھتی ہیں ایسی مزاج والیوں کے ساتھ تم سخت مزاجی دکھا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پیالہ آتا ہے کسی دوسری عورت کی جانب سے, آپ کی بیوی کی جانب سے پیالہ آتا ہے, حضرت عائشہ جان بوجھ کر ہاتھ مار کر اس پیالے کو گرا دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور دعا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ماں کی غیرت کو یاد کرے جس ماں کی غیرت کی وجہ سے تمہارے اندر غیرت آئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ تند مزاجی کام نہیں آتی. اب اسی طرح گھر کے بزرگ ہوتے ہیں, کیا ان کے ساتھ کوئی آدمی ہر عام لوگوں کے ساتھ اسلوب کرنے والا اسلوب اختیار کر سکتا نہیں. اسی طرح قوم کے اندر, معاشرے کے اندر بچے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ الگ الگ طبقات ہیں, تمام طبقات کے لیے الگ الگ اصلاح کا طریقہ ہے. اور ایک اصلاح کا طریقہ, جب آپ جماعت و جمعیت میں یا عمومی طور پر عوام الناس میں خطاب کریں گے تو آپ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کر سکتے ہیں جس کے اندر سختی ہو, عذاب کا ذکر ہو, لعنت کا ذکر ہو. لیکن جب بات شخصی آ جائے, پرسنل طور پر کسی آدمی کی اصلاح آ جائے, تو یاد رکھیں معاملہ پورا بدل جاتا ہے, معاملہ پورا بدل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ اکرام کی اصلاح کی, خصوصی طور پر ایسے صحابہ کی جو فردن آپ کے پاس ہوتے یا بطور جماعت شخصی طور پر آپ کے پاس ہوتے, اللہ کے نبی ہمیشہ ان کے لیے نرمی کا اسلوب اختیار کرتے. برادر اسلام, چلیے مختصر طور پر چند اسالیب کو ذکر کر دیتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو دو طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر آتے ہیں. یہ مصدری طریقے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح میں اپنی زبان کا استعمال کیا, یعنی آپ نے اپنی زبان کے ذریعے اصلاح کی. دوسرا, اللہ کے نبی نے اپنے فعل کے ذریعے یعنی اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے اصلاح کی. وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے, تو انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے محاضرے میں میں صرف ان طریقوں کو ذکر کروں گا جسے اللہ کے نبی نے اپنے زبان کے ذریعے ادا کیا. یعنی اللہ کے نبی نے اپنے زبان کے ذریعے کن کن اسلوبوں کو اختیار کر کے اصلاح فرمائی. سب سے پہلا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے نہ کہ اختیار کرنے کے اعتبار سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اصلاح کے طریقے اختیار کیے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلطی والے بطور شخص پر فوکس کرنے سے زیادہ غلطی پر توجہ دیتے, غلطی کے تعلق سے بتاتے کہ ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا, بلکہ اللہ کے نبی یہ کہتے کیا تمہیں پتا ہے تم نے غلطی کتنی بڑی کی ہے. تو لہذا شخص سے زیادہ کسی غلطی پر فوکس کرنا یا غلطی کی خطرناکی کو بیان کرنا ایک بہترین اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. چلے بطور مثال دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ,
ان سے غلطی ہو گئی، بڑی معروف غلطی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قضیہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کیف بلا الہ الا اللہ اذا جاء به یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے ایک ہی سوال کیا، کہا کہ اسامہ کیا تم نے ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی انہوں نے تو تعوذاً تلوار کی مار سے یا موت سے ڈرتے بھی یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب وہ اس لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے سامنے آئے گے؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے غلطی پر فوکس کیا۔ دوسری مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت خالد بن ولید ایک قوم کے پاس پہنچے، قوم والوں نے اپنی زبان کو ادا کرنے میں غلطی کی، انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم شرک سے نکل کر مسلمان ہو گئے، انہوں نے غلطی سے کہا سبقنا سبقنا کہ ہم بے دین ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد پھر بے دین ہو گئے، لہذا جتنے موجود تھے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، اکثر سے زیادہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہوئے کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ اس معاملے سے جسے خالد نے طے کیا ہے میں اس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، یعنی اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا، نہ ان کے ساتھ ڈانٹ و پھٹکار کی، بلکہ اللہ کے نبی نے انہوں نے جو غلطی کی اس غلطی کی خوفناکی کو بتایا کہ آپ نے جو غلطی کی یہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاملہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اتنی بڑی غلطیاں بھی، حضرت خالد نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا جو حقیقی طور پر مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں غلطی کا احساس دلایا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی انہیں اپنے سے جدا نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی جدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے حنین کے موقع پر دوبارہ فوج کا انہیں سردار بنایا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے اس پر ایسا مزاجی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے سے بالکل کٹ چکا ہے۔ بڑی غلطی کرنے والا بھی وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بڑی غلطی کرنے والے کے ساتھ اس طرح کا تعامل نہیں کیا جاتا ہے جس طرح کا تعامل ایک انسان اللہ اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید سے غلطی ہوئی، مگر اللہ کے نبی نے غزوہ حنین میں اور بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے تک فوج کی کمانڈری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے لوڈی کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو مسعود اس بات کو جان لو، اے ابو مسعود اس بات کو جان لو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کی طاقت تم اس لوڈی پر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت تم پر رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سیدھا غلطی کی خطرناکی کو بیان کیا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلطیوں کی اصلاح میں، صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غلطی دیکھتے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ ویل للأعقاب من النار۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، لشکر میں تھے، صحابہ وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں آ رہے تھے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی ایڑیاں چمک رہی تھی، ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کی بشارت ہے جن تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی نے براہ راست صحابہ کو نہیں ڈانٹا۔ برادر اسلام، دوسرا طریقہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح میں استعمال کیا تھا کہ آپ کبھی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کا نام نہ لیا کرتے۔ غلطی کی اصلاح میں نام نہ لینا، بغیر صراحت کی اصلاح کرنا، یاد رکھیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب یہ طریقے اپنانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی شخص کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، فلاں فلاں پتا ہے کہ فلاں فلاں شخص سود کھاتا ہے، پتا ہے کہ فلاں فلاں شخص سے گھر میں ہزاروں کوتاہیاں ہیں، اگر اس کا نام لے کر آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھیے اصلاح تو ہو سکتی ہے کہ ہو یا نہ ہو، لیکن فساد تو یقیناً بچ جائے گا، انسان ناراض ہو جائے گا، حق کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ کس نے غلطی کی ہے، مگر اللہ کے نبی بغیر نام لیے ہوئے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، تو جب زکات اکٹھا کرنے گئے تو لوگوں نے انہیں زکات دی اور ان کی خدمت کے مقابلے میں انہیں ہدیہ بھی دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کا ہے، یہ مجھے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے غصے کے لال ہو گئے۔ وقت آیا آپ ممبر پر چڑھ گئے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہم صدقہ و زکات اکٹھا کرنے بھیجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے، یہ ہمارا ہے۔
کتنا بہتر ہوتا کہ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ گھر تک ہدیہ ان کے پاس چل کر آتا. اگر ہم نے بھیجا ہے تو سب ہمارا ہے اور لا کر دیا جائے تو سب ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے ہوئے اصلاح کی. اور یاد رکھیں اس طرح کا اصلاح ہمیشہ معاشرے کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول صحابہ کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتے, آپ ممبر پر چڑھ جاتے تو کیا کہتے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ لیا کرتے. برادر اسلام, تیسرا طریقہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح میں استعمال کیا کہ آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو لوگوں کی سوچ کو بدل کر اصلاح کریں. بسا اوقات غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں تو ہم غلطیوں کی اصلاح میں صرف غلطی پر فوکس کرتے ہیں, ان کے تصور کو نہیں دیکھتے. یہ بات آپ جان لیں کہ جب بھی کوئی کام انسان کرتا ہے تو کام انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کام کو انسان درست سمجھتا ہے, وہ اس ذہن میں تصور بنا لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیا پرستی کا تصور. آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کا لباس اچھا ہے, جس کے پاس اچھی گاڑی ہے, جس کے پاس عہدہ ہے, جس کے پاس مال و دولت ہے. تو ایک طرح سے مادیت کی نظر بن چکی ہے. لوگ اسی مادیت کے اعتبار سے لوگوں کے رتبوں کو بانٹتے ہیں. ہمارے یہاں مسلمانوں میں کاسٹ سسٹم تو نہیں ہے, لیکن ذہنوں کے اندر یہ کاسٹ سسٹم بھرا ہوا ہے. اب لوگوں کو ان کے لباس کے اعتبار سے جانتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. جو ہٹا کٹا ہوتا اس کو مضبوط مومن سمجھا جاتا, جو کمزور ہوتا اسے کمزور سمجھا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اس غلطی کو دیکھا کہ ان کا تصور اللہ والا نہیں ہے, ان کا تصور دنیا والا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس تصور کو بدلنے کے ذریعے صحابہ اکرام کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہا. ایک چھوٹی سی مثال, حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کے آنے جانے پر کس قدر غور کیا کرتے. صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص کا گزر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قوم کا معمولی انسان ہے, اتنا معمولی انسان ہے کہ اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام دے تو شاید اس کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے. کسی کے مسئلے میں گواہی دے تو اس گواہی کو قبول نہ کیا جائے. عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہے. کچھ دیر ہوتا ہے اور ایک شخص کا گزر ہوتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. تو صحابہ کی جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی, قوم کا بڑا سردار ہے, قوم کا بڑا سردار ہے, عہدے والا ہے. اگر اس کی بات کسی گھر میں کی جائے تو اس کی بات مان لیا جائے, یا کسی کے مسئلے میں سفارش کرے تو سفارش کو مان لیا جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ آئے, ایک غریب فقیر معمولی صحابی, ایک وہ شخص جس کے پاس عہدہ, رتبہ, مال و دولت اور اچھا لباس تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو تم نے معمولی سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا آسمان و زمین اللہ کے نزدیک بڑے, یعنی ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح کی تو اللہ کے نبی نے ان کی سوچ کو بدلنا چاہا. اب ضروری ہے کہ جب سوچ دنیا پرست بن جاتی ہے آپ ہزار آخرت کی ان کو یاد دلائیں, ہزار ان کی اصلاح کریں, جب تک آپ لوگوں کی سوچ کو نہیں بدلیں گے آپ ان کے کردار کو بدل نہیں سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو پیش کیا. اس کے تعلق سے اور ایک حدیث قرآن اور ایک حدیث آتی ہے, جیسے کہ وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھ گئے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور توڑنے کے لیے چڑھے تھے, بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے چڑھے تھے. بہرحال درخت کے اوپر چڑھ گئے, تیز ہوا آتی ہے اور ان کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, ان کی پنڈلی یا ران نظر آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جسم کے اعتبار سے دبلے پتلے انسان تھے. حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے پست قد انسان تھے کہ اگر کوئی معمولی متوسط شخص زمین میں بیٹھا ہوتا تو بیٹھنے کے بعد جتنی انسان کی ہائٹ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو اتنے ہائٹ تھے. دبلے پتلے انسان تھے. ویسے دبلے پتلے انسان جب درخت پر چڑھ گئے, ہوا چلتی ہے تو کپڑا ان کے جسم سے ہٹ جاتا ہے تو لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں, ان کی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا کی قسم تم پنڈلیوں کو معمولی سمجھتے ہو, یہ پنڈلیاں اللہ کے نزدیک اتنا معیار رکھتی ہیں کہ اگر یہ پنڈلیوں کو اور احد پہاڑ کو برابر رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ یہ پنڈلیاں اللہ کے نزدیک بھاری نظر آتی ہیں. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے دل میں تقوی ہے, جس کے دل میں پرہیزگاری ہے وہ زمین پر اکیلا ہے لیکن وہی جماعت ہے, وہی جمعیت ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا خیال کرتا ہے. ورنہ حصالۃ من الناس, گھٹیا قسم کے لوگ جن کے اندر نہ اخلاق ہے نہ مزاج ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, ہزاروں بھریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا.
تو دیکھیں کہ جب لوگوں کا تصور اس طرح بن جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے تصور کو مٹا کر دینی تصور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ میں اپنے فرزند ابراہیم کی لاش کو پکڑا تھا، آپ رو رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں ایک شخص غلطی کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند کے انتقال کی وجہ سے چاند اور سورج گرم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الشمس والقمر آیت من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا حیات۔ اللہ کے نبی اصلاح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تصور نہ کرنا کہ نیک انسان زمین میں مر جاتا ہے تو سورج گرم ہو جاتا ہے، نیک انسان مر جاتا ہے تو بارش آتی ہے، یہ سب تصور غلط ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، نہ کسی کے پیدا اور مردہ ہونے کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تصور کو بدلا۔ ضروری ہے کہ اس اسلوب کو ہم اختیار کریں، خاص کر یہ اسلوب ان لوگوں کے مسئلے میں زیادہ فائدہ مند ہے جو غلطیاں تو ہزار کرتے ہیں مگر غلطیوں کے پیچھے اصل میں ان کی فکر، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ برادر اسلام، اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اصلاح کے ذریعے، یعنی زبان کے ذریعے اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اصلاح کرتے تو آپ جب کسی ایک کام سے منع کرتے تو دوسرا راستہ اللہ کے نبی ان کے سامنے کھول دیتے۔ یعنی اللہ کے نبی کہتے کہ ایسا مت کرو تو ایسا کرو، اللہ کے نبی راستہ کھول دیتے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اصلاح کے اس کام کو کیا جائے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے کہیں کہ یہ رسم و رواج جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو انہیں یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا جائز ہے، اس کے بدلے میں اچھی چیز کیا ہے۔ تو لہذا ایسے کرنے سے انسان کا ذہن بھی قبول کرتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک دروازہ بند تو کر رہے ہیں لیکن دوسرا دروازہ تو ان کے سامنے کھول رہے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدميه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی کو بلغم آ جائے، نماز میں اگر کوئی شخص تھوکنا چاہے تو اللہ کے نبی دو راستے بند کرتے ہیں تو دو راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تم میں کسی انسان کو نماز کی حالت میں تھوکنا ہو تو نہ اپنے بائیں جانب تھوکے نہ قبلے کی جانب تھوکے، اگر اسے تھوکنا ہے تو وہ اپنے لیفٹ سائڈ بائیں سائڈ تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ تو اللہ کے رسول نے دو طریقے سے منع کیا تو اللہ کے رسول نے دو طریقے کی اجازت دے دی۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسلوب قرآن میں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تو اللہ نے نکاح کو کیا ہے سنت قرار دیا۔ اسی طرح اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ اللہ نے خنزیر اور مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا ہے حلال چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تو اس پہلو کو ہمیشہ اللہ کے نبی مد نظر رکھا کرتے، اس پہلو کو اللہ کے نبی مد نظر رکھا کرتے۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی خیبر کے میدان میں تھے تو حضرت ابو سعید خدری چند خیبر کے اچھے کھجور لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے خیبر کے کھجور دیکھے، آپ کو بڑے پسند آئے تو آپ نے سوال کیا کیا خیبر کے سارے کھجور اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نہیں، خیبر کے سارے کھجور اتنے اچھے نہیں ہوتے، یہ خیبر کے سب سے اچھے کھجور ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں ان کھجوروں کو دے دیتے ہیں، 1 کلو دے کر کیا ہے معمولی 3-4 کلو کھجور لے لیتے ہیں، یا معمولی 3-4 کلو کھجور دے کر 1 کلو کھجور لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ اگر صرف ایک ہو تو اس میں وزن کم و زیادہ کریں تو یہ سود ہو جاتا ہے، یہ بات آپ علماء جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ یہ سود ہے، جنس ایک ہی ہو یعنی کھجور ہو چاہے اچھے ہو یا برا ہو، اگر 1 کلو دیا جائے تو 1 ہی کلو لیا جائے، زیادہ و کم کرنا سود ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تو اللہ کے نبی نے دوسرا راستہ بیان کیا کہ اگر یہی کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم کرو یہ کہ اپنے ردی کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچ دو، جو پیسہ اس سے مل جائے اس سے اچھے کھجور خرید لو، اس سے اچھے کھجور کیا ہے خرید لو۔ کھجور کو کھجور کے مقابلے بیچنے سے بہتر ہے کہ ردی کھجور کو بیچ دو، اس کی قیمت لے کر اچھے کھجور کو خرید لو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ کیا ہے علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ علماء اکرام لفظ کو پکڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علماء اکرام اسلام میں لفظ کو پکڑتے ہیں۔ یہ طریقہ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لفظ کو پکڑا کرتے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے
ہیں کہ ایک صحابی جو پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا، تو لہذا دیکھا کہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے جس میں اللہ کے رسول ہے، آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جن کے پاس سب بیٹھے ہوئے اور ان کی بات کہتے ہیں تو بات کو سنتے ہیں، یعنی جب وہ بات کہتے ہیں تو سب سنتے ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں جو بیٹھے تھے، لہذا آگے بڑھے اور جا کر کہتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ، کہتے ہیں علیک السلام، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، دونوں مرتبہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے، تیسری مرتبہ جب کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ علیک السلام، بلکہ کہو السلام علیکا، السلام علیکا، کیونکہ یہ سلام اللہ کا نام ہے، تو میرے نام سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیک السلام کہہ کے میرا نام پہلے لینے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کا نام پہلے لو، السلام علیکا کہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کو پکڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انگور ہوتا ہے جس کو عربی میں عنب کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر ایک لفظ کرم بھی ہے، کرم بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور کرم کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک بزرگ انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ تم انگور کو کیا ہے کرم مت کہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کرم کہہ کے انگور کو گالی دے رہا ہو اور انسان سمجھ لے کہ کسی پاک دامن انسان کو گالی دی جائے، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ انگور کو کرم نہ کہا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی الفاظ کو اسی طرح الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے اصلاح کی گئی۔ اس کا تیار بھی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پہلے سلام کو مقدم کرتے اس کے بعد علیکہ کہتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہترین طریقہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح میں استعمال کیا تھا وہ ڈانٹنا تھا، زبان کے ذریعے ڈانٹنا۔ ایک بڑا عجیب تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ڈانٹتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ڈانٹنے والا جسے ڈانٹ رہا ہے یقیناً اس سے نفرت کرتا ہے۔ ڈانٹنا یہ نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا کہ آپ نے ان کو کیا ہے بغیر کسی جانچ و پڑتال کی اجازت دی تھی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ آپ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹنا بڑا ہی پیارا اسلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کو ڈانٹا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بڑے تیز انداز سے اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ھذا یا حاتم، حضرت صحابی کہتے ہیں تقریباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یہ غصہ آپ کے چہرے سے ٹپک رہا تھا اور اللہ کے نبی بارے غصے کے کہہ رہے تھے ما ھذا یا حاتم، اے حاتم تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقوں کو اپنایا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام اپنی اوپر ذمہ سمجھتے ہیں، اسے واجب و ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ دعوت کا کام کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا مگر اسی طریقے کے ذریعے جس طریقے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے میں اور مزید پڑھنے اور مزید کیا ہے تعلیم حاصل کرنے اور اسی طرح کے دعوتی اسلوب کو اختیار کر کے دعوت کے کام انجام دینے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔